کرایہ دار اور مالک مکان کے درمیان جب کرایہ داری کا معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے بعد جب وہ کرایہ دار کا کوئی کاروبار ہو یا اس مکان میں کچھ زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے اس کو رہتے ہوئے، تو مالک مکان کو خجلی اٹھتی ہے اور وہ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. یا تو کرایہ بڑھا دیتا ہے اس کا، یا تو کوئی ایمینٹیز اس کی روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سلسلے میں کرایہ دار کو اتنا معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا اپنے حقوق کے بارے میں کہ اس کے کیا کیا حقوق ہیں، اور مالک مکان اس کا ناجائز فائدہ لے رہا ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم تفصیلی طور پہ کرایہ داری کے حقوق، یعنی کرایہ دار کا کیا حقوق ہے، جو ٹیننٹ ہیں وہ کیا کیا اس کے رائٹس کریٹ ہوتے ہیں ایز پر لا، تو اس کے بارے میں تفصیلی ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں ہوں آپ کا دوست B&B لیگل ٹیوٹل کی طرف سے. تو آئیے اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. ایز پر لا، مالک مکان کو قانون نے یہ اختیار دیا ہے، یہ حق ہے اس کا کہ ہر 3 سال کے بعد وہ 10% اپنی جو ہے رینٹ بڑھا سکتا ہے. لیکن اس رینٹ بڑھانے کے لیے اس کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی گئی ہیں کہ ان کی بنیاد پر جو ہے آپ رینٹ بڑھا سکتے ہیں. جیسا کہ جس علاقے میں جو پراپرٹی ہے اس علاقے کی جو اور پراپرٹیز ہیں وہ کیا رینٹ لے رہی ہیں، کیا ان کا رینٹ اور ان کا رینٹ میچ کر رہا ہے یا ان میں سے ڈفرنس ہے. اگر سپوز کوئی 5,000 روپے پہ دکان دی ہوئی ہے کرائے میں، اور یہ جس کے پاس آپ کرایہ دار ہیں وہ آپ سے 7,000 روپے لے رہا ہے کرایہ، وہ 7,000 لینے کے بعد وہ آپ کو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ میرا کرایہ 9,000 روپے کر دیں دکان کا، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کر رہی ہوتی. تو اگر آپ کے ساتھ ایسی ناجائزی ہو رہی ہے تو آپ جو ہے رینٹ کنٹرولر جو ہوتا ہے، یعنی کہ سینئر سول جج، فرسٹ کلاس سینئر سول جج، اس کی کورٹ میں آپ کمپلین کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر وہاں پہ کنسٹرکشن کی کوئی کاسٹ بڑھ گئی ہو اور اس میں ڈفرنس آ رہا ہو تو بھی مالک مکان بڑھا سکتا ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس مالک مکان کے اوپر کیا نئے ٹیکسز لگے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ بھی نہیں لگے ہیں نئے ٹیکسز، یا کوئی سالانہ ان کی پرمیزز کی ویلیوز بڑھ رہی ہیں اور دوسرے زیادہ کرایہ لے رہے ہیں اور یہ آپ سے کم لے رہا ہے، یا کوئی آپ کے دکان یا مکان کو انہوں نے کوئی اسے امپرومنٹ کر کے دی ہے، وائٹ واش کروا کے دیا، کہیں کوئی ٹوٹی پھوٹی ہے تو اس کو بنوا کے دیا. تو یہ ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد ہی وہ کرایہ بڑھا سکتا ہے. لیکن اگر وہ ایسی ان میں سے کوئی بھی ایک بھی کنڈیشن نہیں میچ کرتی تو اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کا کرایہ بڑھائے بے وجہ. تو آپ جو ہے اس کی اس ڈسپیوٹ یا ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے آپ سینئر سول جج کی کورٹ میں، جس کو ہم رینٹ کنٹرولر بھی کہتے ہیں، اس کی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے مالک کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی ناجائزی نہ کرے. اگر کرایہ دار اور مالک مکان میں کوئی ڈسپیوٹ اٹھ جاتا ہے کرایہ داری پہ یا کسی اور بات پر، مالک مکان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹیننٹ کا جو ہے الیکٹرسٹی، گیس، پانی، لائٹ بند کر سکتا ہے بغیر پروسیجر آف دی لا کے. جی بالکل نہیں، اس کو رائٹ ہے کہ وہ کرایہ دار کا لائٹ، گیس، پانی بند کرے. اگر اس نے لیگل قانونی پروسیجر نہیں اڈاپٹ کیا ہے تو وہ اس کو یہ رائٹ نہیں ہے، اور یہ ریسٹور کرنا کورٹ کا کام ہے. جیسے ہی وہ اپلیکیشن موو کرے گا کورٹ کے اندر تو اینی ہاؤ مالک کو جو ہے الیکٹرسٹی، گیس، پانی، لائٹ اس کو ریسٹور کرنی ہے، اور وہ اس پہ باؤنڈ ہوگا. اگر نہیں کرے گا تو اس کے اوپر فائن کرے گی کورٹ 10 ٹائمز. جیسے اگر 7,000 کرایہ تو 70,000 روپے وہ جو ہے اس کا فائن پے کرے گا مالک مکان، جس کی بھی لائٹ یا پانی یا گیس بند کیا ہوگا. تو اس طریقے سے مالک کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کرایہ دار کے بے وجہ ہراسمنٹ کرے اس کو اس طریقے سے کہ اس کی لائٹ، گیس، پانی بند کر دے. جی اب آ جاتے ہیں ایویکشن پر. اب جو ہے دکان ہو یا مکان ہو، مالک مکان چاہتا ہے اب خالی کرو. اب ڈسپیوٹ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ بس آپ خالی کرو. تو اس کے خالی کرنے کی
रीज़न्स हैं, अगर इन रीज़न्स में वो इन कंडीशन में मालिक मकान फॉल करता है तो ही वो जगह खाली हो सकती है, वरना वो खाली नहीं करा सकता किराएदार से, क्योंकि किराएदार ने वहाँ कारोबार जमाया है, उसका रोज़गार उसके साथ मुंसलिक है। और गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी का रोज़गार वहाँ से ख़त्म हो और वो बेरोज़गार और वंडरिंग इधर उधर बेवजह घूमे। तो उसके लिए शराइत है, जैसा कि अगर जो लैंडलॉर्ड है वो बेवा औरत है और उसको अपनी ज़ाती इस्तेमाल में उसको चाहिए होगा, या फिर जो लैंडलॉर्ड है वो एक माइनर है, छोटा बच्चा है जो नहीं इन चीज़ों को लुक आफ्टर कर सकता, तो वो भी उसी शर्त पे खाली हो सकती है। या फिर जो लैंडलॉर्ड है वो माइनर है और उसके दोनों पेरेंट यानी ये वालिद वालदा दोनों इंतकाल कर चुके हैं, तो भी वो खाली करवा सकता है। या फिर ऐसा लैंडलॉर्ड जो सरकारी या सैलरीड पर्सन मुलाजिम है और वो उसकी रिटायर होने में 3 महीने बाकी हैं और वो चाहता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी प्रॉपर्टी में कोई कारोबार करूं, तो इसी कंडीशन पे भी मकान या दुकान खाली हो सकता है। या वो 60 साल का हो चुका है, होने वाला है, तो भी वो जो है चाहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराए, तो वो इन शराइत पे खाली करा सकता है, वरना वो किसी भी हालत में इन शराइत के अलावा मकान या दुकान खाली नहीं करवा सकता। तो किराएदार अपनी किराएदारी कंटिन्यूटी रख सकता है और वो किराया टाइम पे देता रहे, तो इससे वो मकान या दुकान कोई चीज़ खाली नहीं हो सकती। जैसा कि अभी हमने समझा कि अगर बेवा है, माइनर है, या 60 साल की उम्र पहुंचने वाला है, या सैलरी परसेंट है, वो उसको खाली करा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर वो प्रॉपर्टी जो किराए पे दी है इसने वो 60 साल की एज के बाद दी है, तो ये इस चीज़ की वो अवेल नहीं कर सकता कि मैं 60 साल का हूँ। हालांकि आपने प्रॉपर्टी 60 साल की उम्र के बाद दी है, तो ये प्रॉपर्टी आप इस बुनियाद पर खाली नहीं करा सकते। या वो जो बच्चा यतीम था या जब बेवा औरत थी, वो बेवा होने के बाद या यतीम होने के बाद उसने वो जगह किराए पे दी है और फिर वो ये प्ली उठाता है, ये बात करता है कि मैं यतीम हूँ, मैं बेवा हूँ, मुझे ज़रूरत में है, तो उस इन दोनों बुनियादों पर वो खाली नहीं करा सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि जहन में रखनी चाहिए कि अगर कोई शख्स 60 साल का है और उसके बाद किराए पे देता है, तो अब ये कैसे कह सकता है कि मैं 60 साल का हो गया, लेकिन 60 साल होने के बाद ही तो उसने किराए पे दी है, तो इस चीज़ को नहीं ले सकता। इसी तरीके से जो बेवा हो या यतीम हो वो भी ऐसा नहीं कर सकता। या फिर मालिक मकान के पास एक और मकान है या 2-3 जगह हैं, 4-5 दुकानें हैं उसके पास, और वो उससे अवेल कर रहा है और वो कहता है कि अब मुझे ये प्रॉपर्टी दे, या वो किसी और दूसरे दुकान में बिजनेस कर रहा है और वो चाहता है कि मैं जो है ये भी प्रॉपर्टी खाली करा के और दूसरे को रेंट पे दे दूं, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि कानून ये प्रोटेक्शन देता है सबको कि अगर किसी का कोई कारोबार या कोई बिजनेस चल रहा है या उसको नुकसान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मालिक मकान तो ऑलरेडी उसके पास 2-3 मकान हैं रहने के लिए, वो रह रहा है दूसरे मकान में और कहीं दूसरी जगह पे बिजनेस भी कर रहा है, तो उसका मकान खाली नहीं करा सकता इन शराइत पर।